پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو موجودہ اسرائیل فلسطین تنازع کو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جوڑ کر بتایا کہ کیسے یہودیوں کی تاریخ کا آغاز ہوا، اللہ پاک نے کیسے یہودیوں کو اپنے پسندیدہ قوم بنایا اور پھر مسلسل اللہ کی نافرمانیوں، پیغمبروں کو تنگ کرنے اور اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس منصب سے محروم کر دیا جو تاریخ انسانی میں شاید ہی کسی قوم کو نصیب ہوتی۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں لایا گیا، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ اسرائیل کے قیام کے اگلے ہی دن عرب کے مسلمانوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، اور قیام اسرائیل سے اب تک کتنی عرب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں، عالم اسلام اسرائیل کے وجود کو کیوں تسلیم نہیں کرتا اور وہ کون سے خدشات ہیں جو اسرائیل کی وجہ سے مسلم امہ کو لاحق ہیں، اور یہ سرزمین تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل فلسطین تنازع پر ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے دیکھ لیں، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے، اور ہمارے چینل پر آنے والے تمام دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بنی اسرائیل کی مسلسل سازشوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے 2000 سال تک صرف ان پر ہی پیغمبر اتارے تاکہ یہ راہ راست پر آ سکے، لیکن ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ آخرکار اللہ نے ان سے اپنی منتخب قوم کا درجہ چھین لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزے کے نتیجے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی بھی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے ان کو نبوت عطا کی اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا کہ وہ اس نافرمان قوم کو حق کی تبلیغ کرے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آبائی شہر ناصرہ سے ہجرت کر کے یروشلم آئے، لیکن وہ بھی بنی اسرائیل کی سازشوں کا نشانہ بن گئے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسی یروشلم میں بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق ان کو یہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کے نتیجے میں اللہ نے سزا کے طور پر ان پر حکم لاگو کر دیا کہ یہ تا قیامت حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے مغلوب رہیں گے اور ان پر ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً عذاب آتے رہیں گے، اور نبوت بنی اسرائیل سے چھین کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور قوم کو دے دی، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کے طور پر آئے، اور تا قیامت ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دعوت حق کی ذمہ داری اللہ نے بنی اسماعیل کے سپرد کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد سن 70ویں عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ سن 70 عیسوی سے 638 عیسوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح تک یہ شہر رومن یا بازنطینی سلطنت کے قبضے میں رہا۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح کے بعد 1948 تک اس شہر پر صرف مسلمانوں ہی کی حکومت رہی۔ اس دوران صرف ایک موقع پر مختصر وقفے کے لیے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے صلیبیوں کے ہاتھوں میں گیا۔ 1099 عیسوی میں اس شہر پر صلیبیوں نے قبضہ کیا، جسے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھڑا لیا اور دوبارہ یروشلم یا القدس فتح کر لیا۔ یوں تقریباً لمبے عرصے تک اس شہر پر مسلمانوں کی ہی حکومت رہی۔ سن 70 عیسوی میں رومن سلطنت کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی اور یہودیوں کو یہاں سے بے دخل کرنے کے بعد یہ تقریباً 2000 سال تک در بدر رہے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس دوران ان کو کبھی اپنی سرزمین نصیب نہ ہوئی، لیکن اس تمام عرصے کے دوران یہ خواہش ان کے دلوں میں ضرور تھی کہ ایک دن ہم اپنی سرزمین حاصل کریں گے اور وہاں اپنی حکومت بنائیں گے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ہمیشہ کوششیں کی اور دنیا میں جہاں بھی رہے اپنے وسائل اور اثر و رسوخ کو بڑھانے پر کام کرتے رہے۔ پھر آتا ہے سال 1914، جب دنیا میں یورپین اقوام کے آپس میں بڑی خونخوار جنگ شروع ہو جاتی ہے، جسے جنگ عظیم اول کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ 1914 سے 1918 تک جاری رہتی ہے۔ یہ جنگ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس جنہیں اتحادی کہا جاتا ہے، اور آسٹریا یا ہنگری، جرمن سلطنت، سلطانیہ، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ کے مابین لڑی جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ چونکہ مسلمانوں کی آخری سلطنت یا خلافت ہوتی ہے، یروشلم یا القدس شہر بھی ان کے زیر اہتمام ہوتا ہے، اور یہودیوں کی چونکہ ہمیشہ سے یروشلم میں دوبارہ بسنے کی خواہش تھی، اس لیے انہوں نے اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ اس شرط پر دیا کہ وہ جنگ جیتنے کی صورت میں القدس یا یروشلم کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کروا کر یہاں یہودیوں کی ریاست قائم کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ 4 سال رہنے والی اس جنگ کا نتیجہ بالآخر اتحادیوں کے حق میں آتا ہے۔ انگریز یہودیوں کے ساتھ ہوئے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 1917 میں برطانیہ وزیر خارجہ نے اعلان بلفور کیا، جسے 4 سال رہنے والی اس جنگ کا نتیجہ بالآخر اتحادیوں کے حق میں آتا ہے۔ انگریز یہودیوں کے ساتھ ہوئے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ نے اعلان بلفور، جسے بیلفور ڈیکلیریشن بھی کہا جاتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے۔ اس کی روح سے برطانیہ
یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کے قیام کے لیے کوششیں کرے گا۔ جنگ جیتنے کے بعد برطانیہ سلطنت عثمانیہ کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقے مختلف یورپین طاقتوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران برطانیہ کی مدد سے یہودی دنیا کے کونے کونے سے ہجرت کر کے فلسطین کے قریب آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسی دوران دوسری جنگ عظیم کا طبل بجتا ہے۔ ایک بار پھر یورپ جنگ کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جرمنی کے ہٹلر کا خوف سارے یورپین اقوام کو اس کے خلاف متحد کر دیتا ہے۔ 1939 سے لے کر 1945 تک لڑنے والی اس جنگ میں جرمنی ایک بار پھر شکست سے دوچار ہوتا ہے، لیکن جنگ سے پہلے اور دوران جنگ ہٹلر یہودیوں کا قتل عام کرتا ہے، جس کی وجہ سے مزید لاکھوں یہودی دنیا بھر سے فلسطین آ کر آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے فلسطین میں رہنے والے عربوں اور یہودیوں کے مابین جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ عرب چونکہ وہاں ہزاروں سال سے رہ رہے تھے، اس لیے وہ برطانیہ کے تعاون سے وہاں آ کر آباد ہونے والے یہودیوں کو اپنی سرزمین پر بسانے سے انکار کر دیتے ہیں، جس وجہ سے فلسطینیوں اور یہودیوں میں باقاعدہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ اپنے وعدے کے مطابق یہودیوں کے لیے نیا ملک قیام کرنے کے بجائے اس معاملے کو نئی بننے والی اقوام متحدہ میں لے جاتا ہے اور خود وہاں سے اپنی تمام فوجیں ہٹا کر قبضہ ختم کر دیتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اس معاملے پر بحث ہوتی ہے اور بالآخر اس بحث کے نتیجے میں اقوام متحدہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیتا ہے۔